إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد مملکت پاکستان کی آزادی کی مناسبت سے گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اس مناسبت سے ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ تیسرا خطبہ ہے جو ایک خلاصے کے طور پر ہے۔ بات چلی اور کچھ نئی باتیں بالخصوص بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آزادی ملی، اور پھر بنی اسرائیل کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو تعلق رہا، بدعملی کا، بے عملی کا، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت و رسوائی مسلط کی گئی، تو پھر ان باتوں کو پورے طور پر بیان کرنا مناسب لگا۔ حالانکہ آج بارش کا موسم ہے اور مجھے ابھی آتے ہوئے بھی کافی تکلیف ہوئی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ موضوع جو تسلسل کے ساتھ ہے یہ مکمل ہو جائے اللہ کی توفیق سے۔ آج اس حوالے سے ایک آیت کو موضوع سخن بناتے ہیں جو بطور خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61، جو ضمناً بیان بھی ہوئی پہلے خطبے میں، اور اس سے قبل مختلف خطبات میں 10-20 مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے: مسلط کر دی گئی ان یہودیوں پر ذلت اور مسکنت، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا
کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں تک کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان کا انجام بد اس لیے بھی ہوا، یہ کھلی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے پہلے نمبر پہ یہ خبر دی کہ یہ قوم یہود، جنہیں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے، اللہ تعالیٰ نے فضلتکم علی العالمین کا لقب عطا فرمایا۔ اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت انہیں اللہ تعالیٰ نے پورے جہان پر فضیلت دی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اس طرح کہ ان کے دشمن کو جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کے سامنے سمندر میں غرق کیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور یہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ سورۃ فاتحہ میں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں مغضوب علیہم لوگوں کی راہ پہ نہ چلنے دینا اور گمراہ لوگوں کی راہ پہ نہ چلنے دینا، ان سے بچا کے رکھنا۔ آپ بیسیوں بلکہ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ اس مغضوب علیہم سے مراد قوم یہود ہے، اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ لفظ لعنت بھی ان کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ پھر اس کے 4 اسباب اللہ نے بیان کیے یہاں پر، بڑے چھوٹے چھوٹے تو بہت ہیں جو آپ گزشتہ خطبے میں اور اس سے جڑے ہوئے خطبے میں سن چکے ہیں۔ بطور خلاصے کے اللہ نے 4 اسباب بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، انکار، عملی انکار، اعتقادی انکار۔ اگرچہ وہ انہیں اللہ کی آیات مانتے تھے لیکن عملی طور پر انکار، اعتقادی طور پر اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کا یہ انکار تھا۔ ورنہ تورات کی آیات کے الفاظ کا انکار، کھلم کھلا انکار، تورات کے منزل من اللہ ہونے کا انکار، یہ تو آج بھی ان میں نہیں ہے، اس وقت کہاں سے ہوتا۔ اور آیات سے مراد بالخصوص احکامات، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم سے نہیں ہوتا، یہ اپنے پاس رکھو۔ اور آج بھی یہ جملے عام ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ساتھی نے ہم سے وراثت کے متعلق فتویٰ پوچھا، مکان کی تقسیم اولاد میں 2 بھائیوں نے شاید رہائش اختیار کی ہوئی اس مکان میں، ان کو جب بتایا گیا کہ اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تقسیم کر دینا چاہیے، اگر کچھ بھائی بہنیں مروت میں زور نہیں دیتی لیکن کچھ بہنیں یا بھائی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ تقسیم کر کے ان کو حصہ دے دیں۔ یا تو ان کا یہ کہنا ہم کہاں جائیں گے۔ جب بتایا گیا کہ یہ شریعت ہے، اس مکان کو بیچو، تمہارا حصہ کروڑ سے بھی زیادہ مل جائے گا، 5 کروڑ سے زائد کا مکان ہے، تم اور لے لو، کما رہے ہو، کاروبار ہے تو اپنا گھر بنا لو، اسی میں مل جائے، مزید پیسے لگاؤ اور اچھا بنا لو، ہم نے نہیں تقسیم کرنا۔ بھائی شریعت کہتی ہے۔ آگے جو جملہ
ان صاحب نے مجھے بتایا عجیب، ہم کسی ایسی شریعت کو نہیں مانتے، حالانکہ وہی شریعت ان کو اپنے والد کے اس مکان میں حصہ دے رہی ہے، وارث بنا رہی ہے، حصہ دے رہی ہے، وہی شریعت، اسی شریعت کی بنیاد پر اس مکان میں رہ رہے ہیں کہ والد کا ترکہ ہے اور شریعت نے حصہ دیا اس میں، لیکن تقسیم کر کے جو اس حصے میں کچھ کمی آ جاتی اور تقسیم کر دیا جاتا، وہ بھی شریعت تھی، اس پر تیار نہیں کہ ہم ایسی شریعت کو نہیں مانتے۔ اور ایسی باتیں مسلمانوں میں بھی عام ہو چکی ہیں، تھوڑا سا اپنے مفادات پہ ضرب لگ جائے پھر یہ کفریہ باتیں زبان سے، ہم نہیں مانتے شریعت، اپنے پاس رکھو اس شریعت کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار، یہ بھی انکار کی شکل ہے، یہ ایک ان کا یہ جرم تھا۔ دوسرا یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں تک کو قتل کر دیتے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہو رہی۔ چنانچہ علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، ایک اور پیغمبر غالباً یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، زکریا علیہ السلام کا تو کنفرم ہے، ایک اور نبی کی بھی صراحت ہے، اور ظن غالب یہی ہے کہ وہ ان کے بیٹے یحییٰ تھے، ان کو قتل کر دیا۔ یہاں تو انبیاء کا ذکر ہے، قرآن میں ایک اور مقام پر، اس سے اگلی سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 21 میں انبیاء کے علاوہ جو ان کو حق بات کہتے، انصاف کی بات کرتے، ان کو بھی قتل کر دیتے۔ چنانچہ وہ آیت بھی سن لیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہی بات، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، مراد یہودی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، وہی بات، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ اور یہاں اسی سے جڑی ہوئی تیسری بات ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو لوگ انصاف کی، عدل کی، حق کی بات کرتے، کہ یہ لوگ اجماعی لحاظ سے حق سے پھرے ہوئے ہوتے، کسی ظلم پر قائم ہوتے، کسی باطل میں مبتلا ہوتے، ظلم کے مرتکب ہوتے، اور جو علماء ربانیین، جو مخلص مومن، شریعت کا درد رکھنے والے، اس بد عملی، بے عملی یا ظلم یا ناانصافی کو دیکھ کر ان کو روکتے، ان کو ٹوکتے، یامرون بالقسط، عدل و انصاف اور حق کا حکم دیتے، یہ ان کو قتل کر دیتے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں مداخلت دینے والے، اپنے پاس رکھو شریعت کو، ہمیں زیادہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں کیا پتہ زندگی کے، دنیا کے اور دنیا داری کے تقاضے کیا ہیں۔ جو ان کو عدل و انصاف کی بات کرتے وہ ان کو قتل تک کر دیتے۔ آج بھی یہی بات، علماء کا استہزاء، ان کا مذاق اڑانا، ان کو کیا پتہ دنیا کا، دنیا کے معاملات کا، حقائق کا، اپنے پاس رکھو اس شریعت کو، ان کا استہزاء۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہوں کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہو، راستے سے ہٹا دیا جاتا ہو، اور ایسے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش یہودیوں نے کی تھی، یہودیوں نے کی۔ شام کے علاقے میں رومی سلطنت کا کنٹرول تھا، عیسیٰ علیہ السلام شام کے علاقے میں پیدا ہوئے، جب نبوت کا اعلان کیا تو
اس عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد دین موسوی کی اصلاح تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ سے شریعت کلی طور پر لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کی اصلاح کے لیے آئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ مثلا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ دوسری آیت وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعلیم دیں گے کتاب و حکمت کی، اور پھر فرمایا وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات کی اور انجیل کی تعلیم دیں گے، تورات کی تعلیم دیں گے۔ انجیل میں کچھ نئے احکامات تھے، انجیل میں ان کا اصلاحی پروگرام تھا، انجیل میں کچھ احکامات تھے جو تورات کے کچھ احکامات کو منسوخ کر رہے تھے۔ وگرنہ فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی بھی تعلیم دے رکھی ہے اور انجیل کی بھی دے رکھی ہے۔ اور ایک اور مقام سنیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تصدیق بنانے والا بنا کر بھیجا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور نمبر 2 وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں بطور سختی اور شدت کے سزا کے، اللہ نے میرے ذریعے ان حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دی ہے۔ ان آیات اور دیگر نصوص کی وجہ سے علماء نے یہی بات لکھی ہے۔ ایک مفسر کی عبارت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے وہ موقوف کر دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، باقی وہی تورات کا حکم تھا، باقی احکامات وہی تورات کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ موسوی شریعت کی تائید اور تصدیق کے لیے آئے تھے۔ یہ صراحت ہے، یعنی گویا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اصلاح کی، اور گویا اس بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے جو دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، انکار کر بیٹھے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری اصلاح کے لیے۔ اسی تورات جو اللہ کی کتاب ہے، ان میں جو تم نے بگاڑ پیدا کر رکھا ہے اس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اس تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے بغض اور عناد کی بات سمجھ آتی ہے کہ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل سے عرب میں چلی گئی، ان کو یہی دکھ تھا اور غم تھا، پریشانی تھی، وہاں کیا تھا؟ پھر کہا کہ میں تورات کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ انجیل میں زیادہ طور پر واضح و نصیحت ہے، احکامات زیادہ نہیں ہے۔ احکامات تورات میں، اس میں واضح و نصیحت زیادہ ہے، تورات پر عمل کرنے کی نصیحت، آخرت کی فکر، یہ زیادہ ہے، کیونکہ اب عملی طور پر وہ تورات سے دور ہو چکے تھے، تورات کی احکامات کا عملی طور پر بہت ساروں کا انکار کر چکے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ روم کی سلطنت کا اثر تھا یہاں شام میں، روم کی طرف سے جو یہاں حکمران مقرر تھا اس پورے علاقے میں، اس کو استعمال کیا اور کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ دو بات، نمبر 1 نعوذ باللہ یہ شخص ہے ولد الزنا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام
اس انجیل کے ذریعے واضح کر چکے تھے، میں اللہ کی نشانی ہوں، اللہ نے معجزانہ طور پر میری تخلیق کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک خاص نشانی بنا کے بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے کہا نمبر 1 یہ ولد الزنا ہے، اور نمبر 2 یہ فسادی ہے، فساد پھیلا رہے۔ فساد کیا تھا؟ فساد حالانکہ وہ اصلاح کرنے آئے تھے، بنی اسرائیل کی اصلاح کرنے آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فسادی ہے۔ وہ اصلاح کرنے آئے، وہ کہتے ہیں فسادی ہے۔ پھر آخر کار اسے مشتعل کیا، یہ فساد برپا کر رہے۔ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیچارے چھپتے پھرتے رہے، یہ یہودی ان کی ٹوہ میں رگے، جاسوسی کرتے رہے۔ اس حاکم کی جو فوج کے یا پولیس کے کارندے تھے، ان کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرواتے رہے۔ آخر کار اس دوران عیسیٰ علیہ السلام چھپتے پھرتے رہے اور دین بتاتے رہے، اصلاح کرتے رہے، تورات پہنچاتے رہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ 12 یا 17 افراد جن کو حواری کہتے ہیں، وہ مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ آخر کار یہ یہودی ان پولیس کے کارندوں کو لے کر اس مقام تک پہنچی گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوری ہو چکی، اصلاح کر چکے، دین جن لوگوں تک پہنچانا تھا پہنچا چکے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا اور دنیا سے اٹھانے کا انتظام فرمایا۔ یہ وضاحتیں آل عمران میں، طٰہٰ میں، سورۃ بقرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دیکھو اب یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ایک اور قدرت دکھانا چاہتا ہے اور مجھے زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھانا چاہتا ہے، اور دوبارہ میری بعثت ہوگی ایک اور عظیم مقصد کے لیے۔ لیکن اب تم میں سے کوئی اگر تیار ہو جائے تو میری شکل و صورت اس پہ ڈال دی جائے گی اور میں اٹھا لیا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے میری شکل و صورت جو اس پہ ڈال دی گئی اسے عیسیٰ سمجھ کے، یعنی اسے عیسیٰ سمجھ کے وہ جو سلوک کریں۔ کون یہ قربانی دیتا ہے؟ چنانچہ ایک حواریوں میں سے تیار ہو گیا۔ قرآن میں صراط کے ساتھ الفاظ موجود، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہودیوں نے اور نہ اس وقت کے حاکم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا۔ ایک مقام پر ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ ان کا کیا ہوا؟ ولکن شبہ لہم، ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اللہ نے اٹھا لیا، انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی حواری پہ ڈال دی گئی، انہوں نے اسی کو پکڑا، اسی کو عیسیٰ سمجھتے رہے علیہ السلام۔ چنانچہ آج یہودی تو سمجھتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کرا دیا تھا، عیسائی بھی آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے تھے، سازش کے تحت قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس ساری بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کا یہ گھناؤنا کردار، جو شخصیت رسول بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے اللہ کی قدرت کی عظیم ترین نشانی ان کی اصلاح کے لیے آئے، تورات کی اصلاح کے لیے آئے، ان کے ہی دشمن ہو گئے۔ اس قدر یہ بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے۔ کیا آج ایسی حالت نہیں؟ آج جس کفری عقائد اور شرکی عقائد اور شراب اور جوا اور زنا اور کاروباری معاملات میں غیر شرعی امور اور بد تہذیبی اور بد تمدنی میں آج یہ امت گرفتار ہے، پڑ چکی ہے، کیا اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ قطعاً تیار نہیں۔ قرآنی تعریف کرنی پڑ جائے، باطل تعویلیں کرنی پڑ جائے، کر جائیں گے، لیکن اپنے شرک، بدعات اور کفر اور بدکاریاں اور برائیوں اور بدعملیوں اور جو کچھ بھی کہہ لیں بد تہذیبی، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں یہودیوں کی طرح۔ تو یہ دوسری بات بیان فرمائی کہ
یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور علماء ربانیین کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب اس امت میں نبی اللہ کے نبی کے بعد نہیں آئیں گے، لیکن اب اس امت کے علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء ربانیین اور نبی کے وارث ہونے کا معنی وہ نبی کی وراثت علم ہے، علم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا وہ علم قرآن و حدیث ہے۔ حقیقی علماء وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، اور جو قرآن و حدیث کا عالم ہو اور وہ تمہاری اصلاح کرے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو۔ اللہ نے یہ سلسلے قائم کیے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کا سلسلہ، کہ نبی انبیاء کے وارث ہیں، عالم انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ سلسلے اللہ کی قائم کیے ہوئے ہیں، نہ یہ کہ تم ان کے مخالف ہو جاؤ، ان کا استہزاء کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کی بولتی بند کرو، ان کی آواز بند کرو۔ یہ یہودیانہ روش اور کردار ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ذالک بما عصوا، یہ عمومی بات تھی، وہ تو چلو خاص قسم کی بات تھی۔ انکار ان کے مذہبی پیشوا کرتے تھے، وہی جھوٹی تعویلیں کرتے تھے، اور قتل انبیاء یا قتل علماء یہ بھی ہر کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اگلی بات، ذالک بما عصوا، یہ جو ان کا انجام بد ہوا، ذلت و رسوائی اور مسکنت، یہ ہوا بما عصوا، یہ معصیت کرتے تھے جس میں عوام خواص سب شامل، معصیت، کھلی نافرمانی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ حد سے تجاوز کا مطلب کیا ہے؟ معمور کاموں میں، معمور سمجھا جس کا حکم دیا گیا، اس سے تجاوز۔ دیکھیں اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے، جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے باز رہنا بھی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور معمورات کو، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم ہے، یہ ہے پوری اطاعت۔ منہیات سے کلی اجتناب، اور معمورات کو اس طرح بجا لاؤ جس طرح بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یہ اعتداء ہے، حد سے بڑھنا ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اب دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، چاہے کاروباری ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، کیا اس میں مأمورات پر اضافہ نہیں ہے؟ اور منہیات میں یعنی کوتاہی نہیں ہے؟ اور کتنے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے خود ساختہ ہیں، قوم برادری کی روایات ہیں، ان کو دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، اللہ رسول کے حکم سے بھی بڑھ کر ہم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نظروں میں ان کی اہمیت ہے۔ یہ اعتداء نہیں تو اور کیا ہے؟ حد سے تجاوز، اپنی طرف سے کمی بیشی، یہ ہے۔ اب یہ چار جرائم ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائے۔ مجھے ذرا بتائیں، کل یہودیوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا اور مغضوب علیہم قرار دیے گئے، ذلت و مسکنت ان کا مقدر ٹھہرایا گیا، تو آج اس کا، ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخ روح ہو سکتے ہیں؟ بتائیں۔ وگرنہ قرآن میں یہ سب کچھ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی؟ یہ سارے قصے جو آپ 2-3 خطبوں سے سن رہے ہیں، یہ کردار گھناؤنا یہود کا بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ قرآن کے اوراق کو ان خبیثوں کے ذکر سے سیاہ کیا گیا، ان ملعونوں کے تذکرے سے قرآن کے اوراق کو سیاہ کیا گیا اور اتنی بڑی کتاب بنا دی گئی۔ نہیں، سیاہ نہیں کیا گیا، ان کا گھناؤنا کردار ذکر کر کے ہمیں متنبہ کیا گیا کہ اگر یہ مغضوب علیہم ہو سکتے ہیں، ذلت رسوائی ان کا مقدر ہو سکتی ہے ان امور کی وجہ سے،
تو آج بھی اگر کوئی ان کا ارتکاب کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے۔ اور اس پر آخر میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حکومتوں نے، جو آج حکومتیں ماشاءاللہ جشن آزادی مناتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، وزیر اعظم ہاؤس میں، صدر ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، میں اس اظہار کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس اظہار پر یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، حکومتوں نے نفاذ اسلام اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کیا کیا ہے؟ حالانکہ وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے، وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے تو اس میں یہ لفظ ہے، میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو پاکستان کی بنیاد ہے۔ ہر وزیر اعظم اپنے حلف میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دو قومی نظریہ یا اسلامی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ جس آئین کے ساتھ وفاداری کا ہمارے حکام حلف اٹھاتے ہیں، 73 کا آئین، اس آئین میں اسلامی شقیں موجود ہیں۔ ایک دو میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ الفاظ سنیں، اقتدار اعلی یعنی حاکمیت کے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور پاکستان کے عوام، جس میں حکام بھی شامل ہیں، اور پاکستان کے عوام جو اختیارات اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے، ان کی حیثیت ایک مقدس امانت کی ہے۔ یعنی یہ حکام اور عوام ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے، اور یہ اختیارات اللہ کی امانت ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی پیروی، اس حوالے سے سنیں، پاکستان کے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے گا، یہ آئین پاکستان کی شقیں بتا رہا ہوں آپ کو میں، پاکستان کے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ بتاؤ کیا حکام یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں؟ کیا موقع فراہم کیا جاتا ہے؟ کیا ان کا اثر میڈیا آپ دیکھ لیں، کیا پاکستان کا میڈیا پاکستان کا میڈیا یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈالیں، یا ان کو وہ مغرب زدہ بناتا ہے، ملحد بناتا ہے، زندیق بناتا ہے، مشرک بناتا ہے، بدعتی بناتا ہے؟ اسی طرح اسلامی معاشرے کا قیام، یہ بھی اس میں اسلامی معاشرے کے قیام کی کوشش کی جائے گی، اسلامی اقدار کے تحفظ کی کوشش کی جائے گی، سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ 73 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، ملک کے معاشی نظام کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے بتدریج اقدامات کیے جائیں گے۔ کہاں 1973 اور کہاں 2024، یعنی 50 سال ہو گئے ہیں، کیا سود کا خاتمہ ہوا ہے؟ کیا اسلامی اقدار معاشرے میں نظر آتی ہیں؟ اسلامی، باقی معیشت تو ایک طرف ہے، اسلامی معاشرت نظر آتی ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دے، حکومتوں نے نفاذ اسلام اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ الحاد اور زندیقیت کی تحریکوں کے خلاف کیا کیا؟ اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں الحاد اور زندیقیت کی تحریکیں حکومتوں نے کیا کیا؟ عوام کو تو چھوڑیں، اور دو قومی نظریے کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کیا کیا ہے؟ نظریے کے خلاف یہاں باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو پاکستان کی بنیاد ہے۔ چلو جی، یہ تو حکام ہے نا، ان کی ہزاروں مجبوریاں، ہم عوام کا کیا معاملہ ہے؟ عوام کہاں کھڑی ہے؟ نہ توحید جو پاکستان کے قیام کا مقصد ہے، نہ عبادت، نہ احکامات،
دین پر عمل، نہ اسلامی تہذیب، نہ اسلامی معاشرتی آداب، عمومی مظاہر میں، انفرادی طور پر تو الحمدللہ پاکستان آج بھی انفرادی طور پر لاکھوں کروڑوں لوگ مل جائیں، لیکن اجتماعی ماحول، اجتماعی معاشرتی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آزادی تو حاصل کی تھی اسلامی نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس ملک کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے، آزادی سے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ اب صرف نعرہ رہ گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کہیں کہیں سے پاکستان اسلام کی بنیاد اسلامی نظریہ ہے، دعویٰ رہ گیا ہے، اور کھوکھلا نعرہ اور کھوکھلا دعویٰ۔ نتیجتاً ہم بھی یہود کی طرح بہت حد تک ذلت، رسوائی، مسکنت، تنگی، عذاب کسی کیفیت سے دوچار ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو آج بھی اسلامی نظریے کو اہمیت دیتے ہیں، توحید کو اہمیت دیتے ہیں، اس آزاد مملکت میں آزادی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی اس پاکستان کی اصل پہچان ہے، اور یہی پاکستان کی اصل کریم ہیں جو پاکستان کے مقاصد آزادی پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور دوسروں کی اصلاح کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.